السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز میں آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کسی ڈپریشن سے گزر رہے ہیں یا انگزائٹی سے گزر رہے ہیں تو غور و فکر کرنا شروع کر دیجئے کہ کہیں آپ کسی کو بے سکون تو نہیں کر رہے ہیں۔ غور و فکر شروع کر دیجئے کہ کہیں آپ کی وجہ سے کوئی بے سکون تو نہیں ہے، کہیں آپ کی وجہ سے کوئی ڈپریشن کا شکار تو نہیں ہے۔ غور و فکر شروع کر دیجئے کہ کہیں آپ نے کسی کو ذہنی یا جسمانی اذیت میں مبتلا تو نہیں کر رکھا۔ آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں ہے نا، تو تکلیف آپ ہی کے پاس آنی ہے۔ آپ ڈپریشن میں ہیں، آپ بہت بڑی ٹینشن میں ہیں، اور ڈپریشن آپ کو پتہ ہے اس کا آخری لیول جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو اس کے اٹیک ہوتے ہیں نا وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے مدد کرنا شروع کیجیے۔ آپ کو ڈپریشن سے نکلنا ہے، مدد کرنا شروع کیجیے۔ اب اس کا یہ مقصد بھی نہیں کہ آپ باہر نکل کے لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دیں، جی نہیں۔ آپ غور و فکر کریں کہ آپ کی اپنے رشتوں میں کسی رشتے کو آپ تکلیف تو نہیں دے رہے۔ اگر دے رہے ہیں، ان کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، ان کے حقوق پورے نہیں کر رہے کسی ایک رشتے کے یا کسی بھی رشتے کے، تو ان کی مدد کیجیے۔ یہ بہترین مدد ہے کہ ان کے حقوق پورے کیجیے۔ جب آپ ایسے رشتوں کے حقوق پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان نیکیوں کو جو آپ دوسرے لوگوں کی مدد کر کے کرنے کی کوشش کریں گے، ان نیکیوں کے بدلے میں بڑے بہترین طریقے سے قبول کرے گا۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ بہت تکلیف میں رہتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، مالی طور پر، گھریلو، ہر طرح کے طریقے جو دنیا میں آپ رہتے ہیں نا وہ تمام کی تمام کنڈیشنز، مگر یہ غور و فکر نہیں کرنا۔ اگر کوئی رشتہ آپ کو خود بتا رہا ہے، کوئی خود اپنے ہونے کا آپ کو احساس دلا رہا ہے کہ میں بھی ہوں، یہ میرے حق ہیں، ان کو مجھ تک پہنچاؤ، یہ میرا حق ہے، تو ان کے حق پورے کیجیے، ان کے حق ان تک پہنچائیے، ان کے حقوق تلفی مت کیجیے۔ آپ کے ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کی حق تلفیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور حق تلفی کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے۔ ظالموں کی سب سے بڑی کنڈیشن جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات پہ ظلم کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، رشتوں میں ناانصافیاں کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو کوئی ایسے رشتے دیے ہوں جو آپ کے دین، دنیا اور آخرت کی بہترین اصلاح کے لیے ہوں، آپ ان رشتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تکالیف میں یا ذہنی یا جسمانی تکالیف میں مبتلا رکھتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی انگزائٹی، آپ کی ڈپریشن کی مین وجہ ہوتا ہے، جبکہ آپ کو اس چیز کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس چیز کا بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے ایشو، کہ اصل میں اتنا کما رہا ہوں، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے، ایسے جا رہا ہے۔ ایسے میں آپ کو ان سب کا ایسے کا علم ہوتا ہے، مگر وہ ایک رشتہ جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہو، جو اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی آپ کے مرہون منت رکھا ہو، اس کے لیے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے وہاں پر بھی دینا ہے۔ یہ جو آپ باہر جا کر صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، یا خیرات یا بہت زیادہ چیریٹی کر رہے ہیں نا، اس چیریٹی کا آپ کو کچھ نہیں ملنے والا اگر آپ کے اپنوں میں کوئی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، اگر آپ کے اپنے رشتوں میں کوئی حقدار بیٹھا ہوا ہے جو آپ کی کمائی پر، آپ کے ٹائم پر، آپ کی محبتوں پر حق رکھتا ہے، اور آپ اس کی حق تلفیاں کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے آپ کچھ بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام نیکیاں آپ کے منہ پہ دے مارنی ہے۔ اچھا، ایک وہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے جو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو کہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، جو اللہ کے بہت قریب ہونے کے ساتھ ساتھ تمام نیک اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، تمام رشتوں کے ساتھ بھی ان کی اخلاق جو ہے ان کا وہ بہت بہترین ہوتا ہے، مگر وہ کیونکہ اور طرح کی کنڈیشن ہے ڈپریشن کی، تو اس کو اس کنڈیشن کے ساتھ بالکل بھی مت جوڑیے گا، کیونکہ وہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوں گے نا، یاد رکھیے گا وہ ڈپریشن کو بہت طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان پر جب بھی کوئی اس طرح کی آزمائش آتی ہے، کیونکہ انسان ہیں تو اٹیک تو ہوگا ہی، تو ایسا ڈپریشن اور ایسی انگزائٹی میں وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے جو ہیں نا، ان کے لیے ڈپریشن جو ہے نا، ان کے نزدیک
آنے پر ڈپریشن ایک ایسے ہلکے روپ میں آ جاتا ہے کہ جو ان کو چھوتا ہوا گزر جاتا ہے. لہٰذا اس کنڈیشن کو ان کے ساتھ مت جوڑیے گا. میں جو بات کر رہی ہوں میں یہ ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ڈپریشن میں آتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں ایمان کے اور کمزور ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں مزید گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ڈپریشن میں آنے کے بعد بھی وہ اپنے اعمال پر غور و فکر نہیں کرتے. اچھا، ایک اور بات جو ڈپریشن کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈپریشن کا